جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے، اصل زندگی انسان کی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر یہ لوگ جانیں، اگر ان کو معلوم ہو، اسلامی عقیدے کے مطابق انسان مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، مر یا میٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے، یعنی دنیا سے برزخ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ چاہے قیامت قائم کرے تو پھر وہ برزخ سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس کا حساب و کتاب دنیا میں اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے مرنے کے ساتھ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان، وہ ایمان والا جس نے اللہ کے فرائض، اللہ کے واجبات ادا کیے، اس کی قبر بھی اچھی ہے، اس کا محشر بھی اچھا ہے، اس کا کل صراط بھی اچھا ہے، اور سیدھے جنت میں جانے والا ہے۔ بہت کم بخت ہے، بہت بد نصیب ہے وہ مسلمان جو ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود قبر کے عذاب میں مبتلا ہو، محشر کی رسوائی سے دوچار ہو اور کل صراط سے نیچے گرے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل کی دنیا کے اندر بہت سارے ہم مسلمان ایسے ہیں کہ دنیا کی تو ہر طرح سے فکر ہے، ہر طرح سے کوشش ہے، ہر طرح سے کامیاب بنانے کی فکر ہے، لیکن آخرت کی فکر ذرہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے بار بار اس بات کی تعلیم دی ہے، بار بار اس کی تاکید کی ہے کہ بھئی کہ دنیا کی زندگی تمہاری جتنے بھی طویل ہو جائے، 500 سال کیوں نہ ہو جائے، 1000 سال کیوں نہ ہو جائے، بالآخر تم نے یہاں سے جانا ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جہاں پر آرام اور آسائش ایسی ملیں گی، راحتیں ایسی ملیں گی جو کہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اس کی فکر، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی لگن زیادہ کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ القدمون نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور یہ سوچے، اس بات کا مراقبہ کرے، اپنے سر کو نیچے کر کے اپنے جھولی میں دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ اگر اس وقت میری موت آ جائے اور مجھے دفن کر دیا جائے اور میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں یا نہیں؟ اللہ کے فرائض، نماز وغیرہ، روزہ وغیرہ سارے میں نے ادا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اور اسی طرح دیگر بہت سارے جو فرائض مجھ پر ہیں، مسلمانوں کے حقوق مجھ پر ہیں، میرے ماں باپ کے حقوق مجھ پر ہیں، وہ میں نے ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگر یہ کرتا رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس سے توفیق دے گا، اس کے اندر فکر پیدا ہوگی ان حقوق کو ادا کرنے کی، ان واجبات اور ان فرائض کو ادا کرنے کی۔ بہرحال قرآن نے بھی، حدیث نے بھی، اور ہمارے اکابر علماء نے بھی مسلمانوں کے اندر اس بات کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، نقد کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد، آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قرآن نے، حدیث نے بالکل سچ اور حق بیان کیا، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ تو بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے اور ان کے واسطے سے مجھ سے اور آپ سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کے بارے میں اگر تم جان لو تو پھر تمہارا رونا بہت زیادہ ہو جائے، تمہارا ہنسنا بالکل کم ہو جائے۔ اور علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت اور قدرت، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اللہ کا حساب و کتاب، اللہ کا عدل و انصاف جتنا میں جانتا ہوں، اگر یہ باتیں تم جانو، تمہیں پتہ چل جائے کہ بھئی کہ ایک ایک نماز کا، ایک ایک رکعت کا، ایک ایک سجدے کا حساب ہوگا، ایک ایک روزے کا حساب ہوگا،
زندگی بھر کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. یہ ساری باتیں اگر تم جانو, تمہیں اچھی طرح معلوم ہو, تو پھر تمہیں دنیا کی کسی بھی لذت میں, کسی بھی کام میں تمہیں لذت مزہ نہیں آئے گا. نہ بیوی کے ساتھ, نہ بچوں کے ساتھ, نہ کاروبار کے ساتھ, نہ دکان کے ساتھ, کسی چیز کے ساتھ. سب کچھ کو چھوڑ جاڑ کر دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں, بیابانوں میں نکل جاؤ گے. اللہ ہی اللہ کرتے رہو گے, اور تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا. اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کہ اگرچہ تمہیں نہیں معلوم ہے, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں. اگرچہ تم اللہ کی طاقت اور قدرت اور اللہ کے حساب کو نہیں جانتے, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ بھئی کہ اللہ کا حساب بہت سخت ہے, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. لہذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کل محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ بھئی کہ ایک ایک نماز کا حساب ہوگا, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ایک ایک روزے کا حساب ہوگا, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ماں باپ کے ایک ایک زندگی کا حساب ہوگا. ان سب باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے, مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے والا ہے, مجھے اور آپ کو سمجھانے والا ہے, مجھے اور آپ کو بیدار کرنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا دوزخ جیسی چیز کہ اس سے بھاگنے والا سو رہا ہو, غافل ہو, اور میں نے نہیں دیکھا جنت جیسی چیز کہ اس کو طلب کرنے والا اور اس کو چاہنے والا آرام کر رہا ہو, سو رہا ہو. یعنی اللہ پاک نے جہنم کے اندر ایسے خطرناک عذاب تیار کیا ہے, ایسے خطرناک آگ دہکائی ہے, اور ایسے خطرناک عذابوں کو جمع کیا ہے کہ بلکہ جس کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے, جس کو بھی اس سے بچنا ہے, تو پھر وہ کبھی بھی آرام سے نہیں سوئے گا, کبھی بھی دنیا کے لذتوں میں منہمک نہیں ہوگا. اس کو یہ فکر ہوگی کہ خدا نخواستہ میں ایک لمحے کے لیے اس کے اندر نہ چلا جاؤں. اور اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں, جو نعمتیں مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں, ان کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ ہے, اور مسلمان ان کو طلب کرتے ہیں, اور مسلمان ان کو چاہتے ہیں. تو پھر کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوگا, بلکہ ہر وقت اللہ کے ہر حکم کو پورا کر کے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں اس حدیث سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے, تم اس کو سہ نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر ہم ایک آگ کی چنگاری کو اور ایک آگ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اگر ہمارے بدن پر, ہمارے کپڑے پر لگ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے, کتنا چیختے چلاتے, کیا چھوٹا کیا بڑا, کیا حالت ہو جاتی ہے. اور جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جلانے والی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے, خدا نخواستہ ایک حکم کو توڑنے کی وجہ سے, ایک نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے, ذرا سے خلاف ورزی کی وجہ سے اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو کیا حالت ہوگی. اسی طرح اللہ رب العزت نے جنت کی جو نعمتیں بنائی ہیں, ایسے نہیں بنائی بھائی. اگر یہ ایسے ملنے والی ہوتی تو صحابہ کرام اپنے جانوں کے نذرانے نہیں پیش کرتے, اپنی بیویوں کو بیوہ نہیں کرتے, اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرتے. ان کو پتہ تھا کہ جنت آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. ہم تو ایک رمضان میں عبادت کرتے, باقی سال بھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم بہت ساری نمازیں چھوڑتے, اللہ معاف کرنے والا ہے. کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا؟ کیا بالکل 100% معلوم تھا, لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کا عذاب, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ اگر ایک نیک کام پر بہت زیادہ بہت اچھا دیتا ہے تو پکڑ بھی کرتا ہے. مشہور قول مبارکہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ نے سنا ہوگا, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, کہ بھئی کہ اپنا حساب و کتاب پہلے سے کر لو, اس سے پہلے کہ اللہ کے بارگاہ میں تم حاضر ہو جاؤ اور تمہارا حساب و کتاب کیا جائے. جیسے کہ ایک آدمی اپنا حساب کتاب اپنے مالک کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے, اور وہ پہلے بار بار دیکھتا ہے کہ غلطی نہ ہو, کوئی کمی بیشی نہ ہو, تاکہ میرے مالک مجھے ڈانٹے رہے, مجھ سے ناراض نہ ہو, مجھے ملازمت سے نہ نکالے. بالکل اسی طرح فرماتے کہ دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں موقع دیا, وقت دیا ہے, سارے فرائض, سارے واجبات, تمام عبادات, تمام گناہوں کا حساب و کتاب کر لو. اگر تمہارے نیکی اچھا ہے, اللہ پر استقامت کی دعا کرو, اللہ سے بار بار مانگو, یا اللہ ان میں اور اضافہ فرما, اور مجھے توفیق عطا فرما. اور اگر خدا نخواستہ گناہ زیادہ ہے تو آج ہی اللہ سے معافی کروا لو. ایسا نہ ہو کہ یہ گناہوں کا بوجھ اللہ کے سامنے لے کر چلے جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے, میرے اور آپ کی عبرت و نصیحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ کھڑکھڑا کر قہقہے لگا کر ہنس رہا تھا. حسن بصری رحمہ اللہ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تو نے موت کا مزہ چکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں, میں تو ابھی تو زندہ ہوں. حضرت حسن بصری نے فرمایا
قبر کی رات دیکھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ابھی زندہ ہوں، دنیا میں ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی کہ اللہ کے روبرو تجھے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، یہ تو دیکھ چکا ہے، پولیس رات دیکھ چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو بعد میں مرنے کے بعد ہوگا۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ کیا ان باتوں کا تجھے یقین ہے کہ یہ سب ہونا ہے؟ تو کہا کہ ہاں یہ سب باتیں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ اس سب باتوں سے تجھے واسطہ پڑنا ہے اور پھر بھی تو کھلکھلا کر ہنس رہا ہے، پھر بھی تو کہہ لگا رہا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے ان باتوں سے واسطہ نہیں پڑے گا؟ کیا مجھے اور آپ کو اس سارے حساب و کتاب نہیں دینے؟ تو حسن بصری نے اس کو نہیں کہا، بلکہ اس کے واسطے سے پوری امت کے نوجوانوں کو بتایا کہ بھئی کہ یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ہونے والی، ان سب کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ مجھے اور آپ سے فرماتے ہیں کہ بھئی کہ اپنے اولاد کی خاطر، اپنے بیوی کی خاطر ناجائز اور حرام کام نہیں کرنا، کل قیامت کے دن یہ بیوی یا اولاد تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اپنے یار دوستوں کے خاطر حرام کام، ناجائز کام نہیں کرنا، یہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمہیں نہیں پوچھیں گے۔ ہر ایک کو اپنے لالے پڑے ہوں گے، ہر ایک کو اپنے فکر پڑے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، ان کی فکر نہیں کرو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑا متقی پرہیزگار عظیم الشان خلیفہ گزرا ہے۔ مرنے کے وقت کسی نے ان سے کہا کہ بھئی کہ اپنے اولاد کے لیے کیا چھوڑا آپ نے، اپنے بیٹوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا؟ غریب ہیں، مالدار ہیں، تنگ دست سے کیا ہے؟ تو فرمایا اگر وہ نیک کار ہوں گے، اللہ کے نیک بندے بنیں گے تو اللہ ان کا ذمہ دار ہے، اللہ ان کو کھلائے گا، مجھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ بدکار ہیں تو مجھے فکر نہیں ہے کہ بھئی کہ ان کے لیے مال چھوڑ دوں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کچھ بھی ہو، جتنا بھی بدکار ہو، ہمارا مال اس سے ملے، وہ فائدہ اٹھائے۔ حضرت عمر عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میری اولاد اگر اچھی ہوگی، نیک ہوگی، پرہیزگار ہوگی تو اللہ خود ہی ان کا بندوبست کرے گا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو بھوکا پیاسا نہیں مارتا، ان کو کھلاتا پلاتا، ان کو دوسروں سے اچھی روزی دیتا ہے۔ اور اگر وہ بدکار ہے، گناہ گار ہے، فاسق فاجر ہے، تو پھر مجھے ضرورت نہیں کہ میرا مال وہ کھائے، اس سے بہتر ہے کہ میرا مال دوسرے غرباء فقراء کھائے۔ یہ وہ لوگ بتا رہے ہیں، یہ وہ بتا رہا ہے جو دین کا سیانہ ہے، دین کو جانتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، جس کی زندگی مسلمان کے لیے قابل رشک ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔